بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت، علم، بہادری اور کردار نے اسلامی معاشرے میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت علی کی ولادت، ابتدائی زندگی اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت علی کی ولادت کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اسلامی تاریخ کا ایک معجزاتی واقعہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت علی کی ولادت 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک نیک اور صالح خاتون تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بھی ان کا بڑا کردار تھا۔ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں دعا مانگ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اسی دوران خانہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑی اور حضرت فاطمہ اندر چلی گئیں۔ 3 دن تک وہاں رہنے کے بعد جب وہ باہر آئیں، ان کے ہاتھوں میں حضرت علی تھے۔ اس معجزاتی واقعے کو اسلامی تاریخ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ حضرت علی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی کا نام اور کنیت۔ حضرت علی کا پورا نام علی بن ابی طالب ہے۔ ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن ان کے بیٹے حضرت حسن کے نام پر رکھی گئی، جبکہ ابو تراب کا لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ ہے، اور یہ لقب انہیں اس وقت دیا گیا جب ایک واقعے میں حضرت علی کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے انہیں ابو تراب کہا۔ حضرت علی کی ابتدائی زندگی۔ حضرت علی کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سرپرستی ہوئی۔ حضرت علی کی زندگی کے ابتدائی ایام سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر خصوصی نظر کرم تھا۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کا شمار اولین مسلمان میں ہوتا ہے۔ جب حضرت علی کی عمر تقریباً 10 برس تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ حضرت علی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کم سن تھے، لیکن آپ نے دین حق کی قبولیت میں کوئی دیر نہ کی۔ حضرت علی کی علمی بصیرت اور حکمت۔ حضرت علی کی علمی بصیرت اور حکمت بے مثال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخص علم نبوی کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے حضرت علی کے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ حضرت علی کی علمی بصیرت کا اندازہ ان کی اقوال اور خطبات سے ہوتا ہے، جو آج بھی نہج البلاغہ میں محفوظ ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی کے خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، جو فصاحت و بلاغت اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت۔ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کا تذکرہ اسلامی جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر معرکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی نے اپنی بہادری سے اسلام کی بہت سی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ۔ غزوہ خندق میں حضرت علی کی بہادری کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس جنگ میں عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کو شکست دے کر حضرت علی نے اسلامی فوج کو فتح دلائی۔
عمرو بن عبدود قریش کا ایک طاقتور جنگجو تھا اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے اللہ کے بھروسے پر میدان میں اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی تعلق۔ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خصوصی محبت اور تعلق تھا۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے۔ حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کو اسلامی تاریخ میں ایک مثال قرار دیا جاتا ہے اور انہیں اہل بیت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ استوار کیا اور ان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تو حضرت علی ان کے بستر پر سوئے تاکہ کفار کو یہ محسوس ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی موجود ہیں۔ حضرت علی کا دور خلافت۔ حضرت علی کی خلافت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ حضرت علی کی خلافت کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ خلفائے راشدین کا آخری دور تھا۔ حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اسلامی ریاست میں فتنے شورش عروج پر تھے، لیکن حضرت علی نے اپنی حکمت اور بہادری سے اسلامی ریاست کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے بڑے مارکے ہوئے۔ یہ جنگیں داخلی اختلافات کی وجہ سے ہوئیں اور حضرت علی نے ان جنگوں میں اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت علی نے کوشش کی کہ ان اختلافات کو حکمت سے حل کیا جائے۔ حضرت علی کا اخلاق اور کردار۔ حضرت علی کا اخلاق اور کردار بھی مثالی تھا۔ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کی راہ اختیار کی اور اللہ کے خوف سے کبھی بھی اپنے فیصلوں میں مصلحت کو شامل نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کی اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے۔ حضرت علی کا قول ہے، لوگ دو قسم کے ہیں، یا تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں یا تمہاری نوح میں برابر ہیں۔ یہ بات ان کی عدل پسندی اور انسانیت سے محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ انصاف، محبت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ آپ کو کوفہ کی مسجد میں مغرب کی نماز کے دوران شہید کیا گیا۔ حضرت علی کو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زخمی کیا اور چند دن بعد حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے شدید غم کا اظہار کیا اور انہیں ان کی عدل پسندی، علم اور بہادری کے لیے یاد رکھا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت، ابتدائی زندگی، علمی بصیرت، بہادری، اخلاق اور شہادت کا ایک جامع بیان ہے۔ حضرت علی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک لازوال مقام رکھتی ہے اور ان کے اقوال، افکار اور عملی زندگی سے آج بھی مسلمان رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی کو اسلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کی زندگی کا یہ مختصر سا تذکرہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔